سب سے پہلا نقطہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ الخالق کا اپنی مخلوق سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اگر الخالق یا جو کریٹر ہے وہ مخلوق سے پہلے موجود نہیں تھا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی چیز کریٹ کر سکے؟ اور جب ہم اس کائنات کی بات کر رہے ہیں اور اس کائنات کے خالق کی بات کر رہے ہیں تو اس کائنات کے خالق کو کائنات سے پہلے موجود ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک سافٹ ویئر بنانے کے لیے پہلے سے سافٹ ویئر انجینئر کے وجود کا ہونا ضروری ہے، تبھی تو سافٹ ویئر بنے گا۔ یہ مثال آپ کو محض سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ خالق کا مقایسہ مخلوق سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ 57 نمبر سورہ، سورہ الحدید آیت نمبر 3 میں الخالق کی اس صفت کا ذکر ہے، اول اول والآخر، یعنی وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، یعنی وہ اپنی مخلوقات سے پہلے موجود تھا۔ یعنی سب سے پہلے الخالق کو کائنات کو تخلیق کرنے والے کے لیے الاول ہونا شرط ہے، اس کا اس کائنات سے پہلے ہونا، الاول ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات منطقی اور مشاہداتی ہے کہ خالق مخلوق سے پہلے موجود ہوگا، جبھی تو وہ کوئی چیز تخلیق کر پائے گا۔ اگر خالق موجود ہی نہیں ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ کوئی مخلوق بنائے؟ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، کیونکہ میں دوسری اہم صفت کا ثبوت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ الخالق کے لیے العلیم ہونا ضروری ہے، یعنی وہ اپنے علم کے ساتھ خلق کرے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ کوئی کارآمد چیز بنانے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر صاحب علم جو اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتا ہو وہ ہی اپنے علم سے نئی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے۔ جاہل سے اس کی توقع رکھنا خود جہالت ہوگی کہ وہ بغیر علم کے کارآمد اشیاء تخلیق کرے، یا ایک پاگل شخص جس میں علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ کیسے کوئی گاڑی یا ٹرین بنا سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں تخلیق کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر کوئی کارآمد چیز نہیں بن سکتی۔ کائنات کا بننا تو ویسے ہی محال ہوگا، لہذا الخالق کو خلق کرنے کے لیے العلیم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ العلیم نہیں ہوگا تو وہ کائنات کا خالق نہیں ہو سکتا۔ 67 نمبر سورہ، سورہ الملک آیت نمبر 14، کیا جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں، حالانکہ وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ الخالق کے لیے پہلے موجود ہونا ضروری ہے، پھر اس کا علیم ہونا ضروری ہے۔ ان دو صفتوں کے ساتھ اگر ارادہ موجود نہ ہو تو موجود ہونے اور علم ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ میں اپنی سلائیڈ نمبر 3 جو ہے اس پہ آ گیا کہ اس کے لیے تخلیق سے پہلے اس کو تخلیق کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہوگی کہ وہ ارادہ کرے اور ارادتاً تخلیق کرے۔ ظاہری بات ہے اپنا لہذا الخالق جب تک ارادہ نہیں کرے گا تخلیق نہیں ہوگی، یعنی الخالق کے تخلیق کرنے کے لیے اس کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے توانائی کی سپلائی کے لیے ارادتاً پاور اسٹیشن بنائے جاتے ہیں، ایک پیپر پن سے لے کر ہوائی جہاز تک ہر چیز ارادے کے ساتھ بنتی ہے۔ جب اس کی مخلوق چیزیں ارادے سے بناتی ہے تو خالق سے بعید ہے کہ وہ بغیر ارادے کے تخلیق کرے۔ اسی صفت کا بیان 85 نمبر سورہ، سورہ البروج میں مذکور ہے۔ سورہ البروج آیت نمبر 13، یقیناً وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 107 کا آخری حصہ، بے شک آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے اسے خوب بجا لاتا ہے۔ 85 نمبر سورہ، سورہ البروج آیت نمبر 16، وہ جو ارادہ کرتا ہے اسے خوب انجام دینے والا ہے۔ یہ مشاہداتی ثبوت ہیں کہ تخلیق ارادے کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن حکیم نے اس منطقی اور مشاہداتی طرز کو اپنایا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب میں آپ کی توجہ بہت ہی اہم صفت کی طرف دلوانا چاہتا ہوں جس کے بنا سب کچھ بیکار ہو جائے گا، اور وہ ہے قدرت کا ہونا۔ کوئی خالق موجود ہو، علم رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو تو کوئی بھی چیز تخلیق نہیں ہو سکتی۔ یعنی الخالق کے لیے القادر ہونا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے بلکہ شرط ہے۔ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے قدرت کا، اس کام کو انجام دینے کی قوت کا یا طاقت کا ہونا شرط ہے، لہذا یہ اتنی منظم کائنات متقاضی ہے کہ اس کا خالق القادر ہو۔ 29 نمبر سورہ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 20 میں ہے کہ وہی تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ بنیادی صفات ہیں جن کا الخالق میں ہونا شرط ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی صفت موجود نہ ہو تو کارآمد تخلیق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ چیزیں تھیں، میں سامعین کو بتاتا چلوں، سمیر بھائی کو بتاتا چلوں کہ جب تک کسی مخلوق کے اندر یہ چیزیں، خالق کے اندر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو وہ کوئی چیز خلق نہیں کر سکتا، وہ کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتا۔ وہ انسان ہو، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اگر وہ کوئی چیز خلق کرتی ہے تو اس کے پاس یہ چاروں چیزیں ہوں گی، تبھی جا کے وہ خالق ہو سکتی ہے۔ تو الخالق کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ صفات بدرجہ اعلیٰ موجود ہیں۔
اب ہم جائزہ لیں گے کہ اس کا مخلوق سے کیا تعلق ہوگا، وہ مخلوقات کو کیوں خلق کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ الخالق الاول ہے، العلیم ہے، المرید ہے اور القادر ہے۔ یہ چار صفات ہوں گی تب ہی وہ خالق ہوگا، الخالق ہوگا۔ تو جب وہ کوئی بھی چیز خلق کرے گا تو اپنے علم سے کرے گا۔ اگر وہ اپنے علم سے خلق کرے گا تو یقیناً اس تخلیق کا، اس مخلوق کا جسے وہ خلق کر رہا ہے تو یقیناً کوئی مقصد ہوگا۔ وہ بے مقصد کوئی چیز خلق نہیں کرے گا، اور جو بھی خلق کرے گا اس سے تقاضا کرے گا کہ جس کام کے لیے اسے خلق کیا گیا وہ اسے انجام دے۔ خیر، اس کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو دیکھ لیں، وہ بھی جو چیز خلق کرتی ہے اس چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مکڑی کو دیکھ لیں، چڑیا کو دیکھ لیں، وہ جالا بناتی ہے، وہ گھونسلہ بناتی ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان کچھ بھی بناتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بناتا ہے۔ انسان نے اگر جہاز بنایا ہے تو کیا انسان اسے کوئی تقاضا نہیں کرتا؟ جہاز کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اسے تقاضا بھی کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مخلوق ان تقاضوں پر پورا نہ اترے تو واپس ہو جائے گی۔ اسی بات کو الخالق نے، خالق کائنات نے قرآن حکیم میں 38 نمبر سورہ صاد آیت نمبر 27 میں بہت دلکش انداز میں بیان فرمایا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس کائنات میں انگنت مخلوقات موجود ہیں، بعض کو ہم جانتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس حد تک سنجیدہ مقصد ہے ان کے پیچھے۔ الخالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوقات کی حدود مقرر کرے۔ میں یہ ذیلی باتیں بتا رہا ہوں، میں پھر سے آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، مغالطہ نہ ہو جائے کہ اگر وہ الاول ہوگا، وہ المرید ہوگا، وہ العلیم ہوگا، وہ القادر ہوگا تو یہ اس کی ذیلی صفات ہوں۔ الخالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوقات کی حدود مقرر کرے۔ مخلوقات خالق کے لحاظ سے ہمیشہ محتاج ہوتی ہیں، خالق پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور اس حدود میں رہتی ہیں جو خالق مقرر کرتا ہے۔ اس کا مشاہدہ بھی ہم انسانی تخلیقات میں کر سکتے ہیں۔ اس بات کا ذکر قرآن حکیم میں 87 نمبر سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 2 میں ہے، جس نے پیدا کیا اور توازن قائم کیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں بھی ذکر ہے، نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، اور وہ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ خالق مخلوق کو کسی مقصد کے تحت ہی خلق کرتا ہے اور مخلوقات سے تقاضا کرتا ہے، اور مخلوقات وہ تقاضے پورے کرتی ہے۔ الخالق جو کہ العلیم ہے، القادر ہے، جو اپنی تخلیقات کو کسی مقصد کے تحت خلق کرتا ہے اور ان سے تقاضا کرتا ہے، ان کی حدود مقرر کرتا ہے۔ اگر وہ ان خلق کی گئی چیزوں کی نشو و نما نہیں کرے گا، اگر وہ ان خلق کی گئی چیزوں کی نشو و نما نہیں کرے گا تو وہ باقی نہیں رہیں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز خلق کرے اسے باقی رکھنے کے لیے اس کی پرورش اور نشو و نما کا سامان مہیا کرے، تاکہ وہ چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ تقاضا پورا کرے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی آپ یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب تک ان کو توانائی نہ پہنچائی جائے وہ مسلسل کام نہیں کر سکتی۔ بڑے آبی جانوروں کو دیکھ لیں جو ٹنوں کے حساب سے روزانہ خوراک کھاتے ہیں۔ یہ جو پورا ایکو سسٹم ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو مینٹین کرنا خالق کے لیے ضروری ہے، جو کہ وہ بخوبی کر رہا ہے۔ یعنی الخالق کے لیے اس پوری کائنات کا رب ہونا ضروری ہے۔ پوری کائنات کے اندر جتنے نظام چل رہے ہیں اور جتنی مخلوقات موجود ہیں، اگر ان کو مسلسل توانائی نہ پہنچائی جائے تو وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ یعنی کہ اس کائنات کا جو خالق ہوگا اس کا رب ہونا بھی ضروری ہے، جو پرورش کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، سپلائی دینے والا۔ اس بات کا ذکر قرآن حکیم کی پہلی سورہ کی پہلی آیت میں موجود ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یعنی تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کو پال رہا ہے، ان عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے، یعنی کہ وہ رب ہے، اس کا رب ہونا ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس کائنات کے خالق اور مخلوق میں ایک رشتہ ہونا چاہیے جو کہ موجود ہے، مشاہداتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس کائنات کے خالق اور مخلوق میں ایک رشتہ ہونا چاہیے جو کہ موجود ہے، مشاہداتی ہے۔ وہ یہ کہ اس کی مخلوق کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے ایک کریٹر ہو اور اس کی مخلوقات اس کو فالو نہ کرے، اس کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا چاہیے مخلوقات۔ الخالق کا معبود ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ذیلی ہے۔ اگر وہ القادر ہے، اگر وہ الاول ہے، اگر وہ العلیم ہے اور المرید ہے تو یہ چیزیں تو لازمی طور پہ یہ ہوں گی۔ خیر جی، مخلوقات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دائرے میں رہیں جو اس کے لیے خالق نے مقرر کیا ہو۔ اس کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا چاہیے
دوسرے لفظوں میں وہ مخلوقات کے لیے الہ ہونا چاہیے، معبود ہونا چاہیے، اور مخلوق کو اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، یعنی سر تسلیم خم کرنا چاہیے، جو کہ وہ کر رہی ہیں۔ میں سجدہ کا معنی کلیئر کر دوں کہ میں نے یہاں پر کر تو دیا ہے کہ سر تسلیم خم کرنا اور کریٹر الخالق کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی دراصل سجدہ کرنا اور عبادت ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، ان کی جو منزلیں مقرر ہیں اور یہ اسی طرح سفر کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے مقرر کیا گیا، تو یہ دراصل عبادت کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہی بات قرآن حکیم نے بڑے واضح انداز میں 45 نمبر سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمائی ہے، یعنی الہ کے معنی، معبود کے حقیقی معنی۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ یعنی کہ ایک ایسا شخص ہے جو پیروی اپنی خواہش نفس کی کرتا ہے، تو اس نے دراصل اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، کیونکہ وہ اب اس کو فالو کر رہا ہے۔ تو قرآن حکیم نے الہ کا جو بڑا خوبصورت معنی بتایا کہ جس کی پیروی کی جائے دراصل وہ معبود ہوتا ہے، یعنی جو شخص اپنی یعنی الہ کا معنی طے ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ایک ایسی قوت موجود ہے جس کی پیروی پوری کائنات کر رہی ہے، یعنی الہ موجود ہے کیونکہ پوری کائنات ہمیں قوانین کی پیروی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کائنات کی ہر چیز خود ایک الہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ ہدایات یعنی انسٹرکشن دینے والے کو الہ کہتے ہیں، صرف انسٹرکشن دینے والے کو نہیں، جس کی انسٹرکشن پر عمل بھی کیا جاتا ہو وہ الہ ہوتا ہے۔ تو پیروی کرنا، میں نے یہاں پر آپ سے عرض یہ کی کہ ہدایات صرف دینے والے کو الہ نہیں کہتے، جس کی ہدایات پر عمل ہو وہ الہ ہوتا ہے، کیونکہ الخالق نے پوری کائنات کو اپنے علم، ارادے اور قدرت سے خلق کیا ہے، اور تمام مخلوقات اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ کوئی بھی مخلوق اس کے بنائے ہوئے پیٹرن سے باہر نہیں جا سکتی۔ عبادت سے مراد وہ پیٹرن، وہ راستہ یا وہ ہدایت ہے جو اس نے مخلوقات کے لیے مقرر کیا۔ کیا سورج، چاند، ستارے اور وہ قوتیں جو کائنات کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں دراصل عبادت کر رہی ہیں، یعنی الخالق کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کر رہی ہیں؟ جو قوانین اور مقاصد الخالق نے ان کے لیے معین کیے، جس کے لیے الخالق نے انہیں کریٹ کیا، وہ تمام تقاضے وہ بخوبی پورے کر رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ الخالق کے الہ ہونے کا اعلان کر رہی ہیں۔ انسان الخالق تو نہیں ہو سکتا، احسن الخالقین تو نہیں ہو سکتا، البتہ انسان کچھ چیزیں بنا ضرور سکتا ہے۔ ایسا بنا انسان بھی نہیں ہے کہ جو اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو انسٹرکٹ نہ کرے، ان سے تقاضا نہ کرے یا ان کو بے مقصد بنائے۔ اسی بات کو قرآن حکیم نے 7 نمبر سورہ الاعراف آیت نمبر 54 میں بیان کیا۔ وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کتاب فرمان ہیں۔ اور 22 نمبر سورہ الحج کی آیت نمبر 18 میں ذکر ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا جو کچھ زمین میں ہے، نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی تمام کائنات کی اطاعت کی بات ہوئی کہ وہ سر بسجود ہیں، سجدہ کر رہی ہیں، یعنی انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا ہے، اور انہیں جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا وہ اس فعل کو بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ ان افعال کو انجام دے کر ایک الہ کے ہونے کا اعلان کر رہی ہیں۔ رہی بات انسان کی کہ وہ اعمال کے لحاظ سے آزاد پیدا کیا گیا، تو بہت سے معاملات میں، حتیٰ کہ زندگی کے معاملے میں، وہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ ان وسائل زندگی پر جن پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس نے اپنے لیے وہ پیدا نہیں کیے۔ اس لحاظ سے وہ مکمل کا مکمل الخالق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ جو آزادی الخالق نے انسان کو دی، اس میں بھی یہ ہے کہ جو لمٹ مقرر کی، اگر یہ آزادی رائے کا اظہار کرتا ہے، انتخاب کرنے کی یہ قوت رکھتا ہے، تو دراصل بے شک یہ نافرمانی ہی کیوں نہ کر رہا ہو، تو دراصل یہ اس کے الہ ہونے کا ہی ثبوت دے رہا ہے، نافرمانی کر کے بھی، کیونکہ اس نے اس کو آزادی دی اور یہ اسی آزادی کو استعمال کر رہا ہے۔ اگر تو الخالق الاول، العلیم، المرید اور القادر ہے، تو باقی سب باتیں آٹو ثابت ہیں۔